سے اچھا ہوں, یا آپ کو ایموشنز. ابھی پاکستانیوں کا یہ ہے نا کہ یہاں پہ ایک بندہ کوئی نعرہ لگائے گا جذباتی سا, کیچی, اٹریکٹیو سا نعرہ لگائے گا, ہم سارے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آئیڈیاز نہیں, ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ, وہ نہیں. کرٹیکل تھنکنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی وقت کوئی بات سنیں یا کوئی بات پڑھیں تو اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکیں, وہ ہوتی ہے کرٹیکل تھنکنگ. وہ ہمارے اندر آئے گی بک ریڈنگ سے, جب ہم بکس پڑھیں, کیونکہ بکس میں آئیڈیاز ہوتے ہیں. جب ڈفرینٹ آئیڈیاز دیکھتے ہیں, آرگیومنٹ سنتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ چیزیں کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ آپ کے آئیڈیاز ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے آرگیومنٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور وہ بک ریڈنگ سے آتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کرنا ہے, چاہے وہ سی ایس ایس ہو یا پی ایم ایس ہو, جیسے انہوں نے کیا سندھ پبلک سروس کمیشن کا, یا کوئی بھی ایگزام ہو, تو اس کے اندر آئیڈیاز اور آرگیومنٹ کیسے کرنا ہے. آرگیومنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بحث کرنی ہے, آرگیومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی. جیسے میں نے کہا کہ میرا ڈسٹرکٹ احمد آباد سب سے اچھا ہے, فار ایگزامپل میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ مائی ڈسٹرکٹ از دا بیسٹ ڈسٹرکٹ آف پاکستان. اب اس کو, یہ تو جذباتی بات ہوگی نا, اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ کیوں. وہاں کا جی موسم بہت اچھا ہے, وہاں پہ ایگریکلچر بہت ہے, وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے بہت ہیں. مطلب یہ اپنے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا, یہ ہوتا ہے آرگیومنٹ. تو سی ایس ایس ایگزام میں وہی پاس کرتا ہے جس کو آرگیومنٹ لکھنا آتا ہے. یعنی پاکستان از گریٹ فار ٹورزم, یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا نا, پاکستان ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہے. اب کوئی آپ کی بات کیوں مانے گا, پاکستان ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہے. تو سی ایس ایس کے ایگزام میں آپ کو پھر بتانا پڑے گا اپنے آنسر میں کہ پاکستان ٹورزم کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ یہ ریزن ہے. اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ نیچرل بیوٹی بہت ہے, یہاں پہ 4 قسم کے موسم ہیں, یہاں کے لوگ ہاسپٹیبل ہیں, یہاں کے لوگ فرینڈلی ہیں, یہاں پہ سیکیورٹی ہے. مطلب یہ اپنے, تو یہ ہوتا ہے آرگیومنٹ. تو سی ایس ایس کرنے کے لیے آرگیومنٹ بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے. لوگ رٹے مار رہے ہوتے ہیں, 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, رٹے مار رہے ہیں, پاکستان 1947 میں آزاد ہوا, آزاد ہوا, آزاد ہوا. مطلب یہ جو ہمارے وہ کرائمنگ کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس سے آپ سی ایس ایس کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے. آرگیومنٹ, کیونکہ کوشچن پتہ نہیں کیا آئے گا, ابھی سلیبس تو ہے نہیں ایسا کہ آپ کو پتا ہوگا, وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کا نالج بیس ہونا چاہیے اور آپ کو آرگیومنٹ کرنا آنا چاہیے. تو یہ سی ایس ایس میں پاس کرنے کی ٹیکنیک ہے. اپنے بارے میں بتا دوں آپ کو, فرسٹ اٹیمپٹ تھا میرا. ایس اے سب سے مشکل کیوں ہوتا ہے, اسی لیے کیونکہ ایس اے میں نا آرگیومنٹ نہیں دیتے ہم لوگ. مطلب کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی میرا تھا ڈیموکریسی اینڈ پولرائزڈ پالیٹکس, جمہوریت, تو اب ڈیموکریسی کے اوپر آپ نے آنسر لکھنا ہے. اب کینڈیڈیٹس کیا کریں گے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, یہ وہ ڈیموکریسی, یہ اور وہ پاکستان کھپے, مطلب اس طرح کے نعرے شعرے مار دیں گے انگلش میں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایگزامینر ہے نا, اس کو آپ کی ان ایموشنل باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کہیں گے جمہوریت اچھی ہے, کیوں, کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہے, یا کیونکہ میں فلاں پولیٹیکل پارٹی میں کا ورکر ہوں تو میں تو جمہوریت کے اگینسٹ نہیں جاؤں گا. یا دوسرا گروپ بھی ہے کہ نہیں جی پاکستان تو جمہوریت چل ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں کتنی ایتھنیسٹیز ہیں, کتنے ریلیجن ہیں, نہیں جی ہمیں تو ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے, ڈکٹیٹرشپ از دا بیسٹ. کیا پتہ ڈکٹیٹرشپ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. اگر آپ پیپر کے اوپر ثابت کر گئے تھرو یور آرگیومنٹ, ریزن دے گئے, تو ایگزامینر کنونس ہو جائے گا, وہ آپ کو پاس کر دے گا. اور ایسا ہوتا ہے, لوگ ایگزام میں یہ لکھ کے آتے ہیں کہ دیکھیے ڈیموکریسی از جسٹ این آئیڈیا, اٹس این امیجنیشن, ڈکٹیٹرشپ از دا ریئل گورنمنٹ. اور وہ مثال دینا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل چائنا, آپ چائنا کی مثال دے کر کنونس کر لیں ایگزامینر کو کہ ڈکٹیٹرشپ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ, یہ میں مثال دے رہا ہوں, آئی ایم ناٹ فار ڈکٹیٹرشپ, پتہ چلے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی مجھے بائی نہیں کرتے, نہیں, اٹس جسٹ ایک مثال دی ہے. تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے, اور نالج آتا ہے بک سے. اور انفارچونیٹلی ہمارے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکول میں بھی بکس پڑھنے کا ٹرینڈ نہیں ہے. ہمارا ہوتا ہے بس رٹا مارو, فرسٹ پوزیشن لینی ہے. کیونکہ شادیوں میں پہلا سوال کیا ہوتا ہے, ہاں بیٹا کتنے نمبر آئے ہیں, وہ ایک پریشر ہے, کوئی نمبر لینے, نمبر کیسے لینے, رٹا مارو. چیز سمجھ نہیں آ رہی, کیا کرنا ہے ایگزام میں پاس میں, رٹا لگا دو. تو رٹے کے عادی ہو جاتے ہیں. رٹا مینس کرامنگ, میمورائزنگ. کمپیٹیٹیو ایگزام میں نہیں چلتا. تو یہ پہلی چیز ہے, اسٹارٹ بک ریڈنگ. دوسری چیز کیا ہے, ایکسپریشن. ایکسپریشن کا مطلب ہے ریٹن ایکسپریشن.
یعنی اب میرے دماغ میں بہت سے آئیڈیاز ہیں، میں نے 3-4 کتابیں پڑھ لی، اب میرے دماغ مجھے پتہ چل گیا کہ سارا سسٹم کیا ہے، سب پتہ چل گیا، اب اس کو پیپر پہ لکھنا ہے، اب یہ الگ چیز ہے۔ کوئی چیز پتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کو ایکسپریس کرنا، بولنا یا لکھنا، آپ کو لکھنا ہے، آپ کو بولنا نہیں ہے ایگزام میں، لکھنا ایک الگ چیز ہے۔ وہ ایکسپریشن کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اگین کیونکہ ایگزام انگلش میں ہوگا تو انگلش ہی سیکھنی ہے، اور وہ کیسے آئے گی؟ تھرو ریٹن پریکٹس۔ سٹارٹ کرو، ہاں بھائی کیا مطلب مثال کے طور پہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے سینسس چل رہا ہے تو ہیڈنگ ڈال دی سینسس، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں انگلش میں لکھنا شروع کر رہے ہیں۔ اچھا سینسس کیا ہوتا ہے، واٹ از سینسس، اس کے بارے میں لکھیں، سینسس کیسے ہو رہا ہے، کون آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، انہوں نے گرین کیپ پہنی ہوئی ہے، گرین جیکٹ پہنی ہوئی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں، انفارمیشن کیوں لے رہے ہیں، اچھا سینسس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ سب انگلش میں۔ رائٹ رائٹ رائٹ۔ فیل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے فیل ہونے کی؟ پڑھ پڑھ کے 10-12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے۔ تو ایگزام والے دن آنسر لکھنا ہے، اور آنسر لکھنا ہے بڑا اسٹرکچر، پراپر اسٹرکچر ہو، اس کا انٹروڈکشن ہو، باڈی ہو، اور باڈی میں بھی ساری چیزیں آرگنائز ہو اور کنکلوژن ہو۔ وہ آپ نہیں لکھ سکو گے اگر آپ کو لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے۔ لکھنے کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بہت خوبصورت لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہوتا ہے نا بعض تو کیا کہیں کہ رائٹنگ امپروو کریں یا خوبصورتی لے کریں، یو آر ناٹ کیلی گرافر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کیلی گرافر نہیں ہیں، یو آر اے تھنکنگ ایجوکیٹڈ انڈیویجول۔ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو کلیئر ورڈز میں، اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یہ کون سی بڑی بات ہے، لکھنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو بھی آئیڈیا نہیں، جب آپ لکھنا شروع کریں گے نا، اور ایک دفعہ لکھیں اس کو اور پھر پڑھیں جو آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کسی اور سے پڑھوائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی نان سینس قسم کی باتیں لکھتے ہیں آپ، مطلب اس وجہ سے کہ ایک بات کچھ اور کر رہے ہوں گے، وہاں سے بات کچھ اور شروع کر دیں گے، وہاں سے کوئی تیسری چیز شروع کر دیں گے۔ تو لکھنا ایک اسکل ہے اور وہ ہمیں نہیں آتی، کیونکہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں رٹے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، لکھنا نہیں آتا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ریڈنگ بکس اینڈ رائٹنگ۔ اس میں میں آپ کو سی ایس ایس کا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پی ایم ایس کا یہ دونوں بتا سکتے ہیں، پر پی ایم ایس میں بھی یہی ہے، کمپیٹیٹیو ایگزام میں یہی ہے، پیٹرن ایک ہی ہے، آلموسٹ سبجیکٹس بھی ایک ہوتے ہیں۔ آئیڈیاز اینڈ ریٹن ایکسپریشن، یہ دونوں چیزیں چاہیے، یہی میری ٹیکنیک تھی، اس لیے میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دیا، فرسٹ اٹیمپٹ میں نکل گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسے لکھا 3000 ورڈز کا ایسے، وہ سی ایس ایس کی ایگزام میں ہی لکھا، اس سے پہلے ایسے لکھا بھی نہیں کبھی، ٹھیک ہے، کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں، لیکن آن دا اسپاٹ پاس کر گیا میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری یہ آئیڈیاز کلیئر تھے، دس واز مائی اسٹریٹجی۔ میں کسی اکیڈمی میں بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے، کسی اکیڈمی میں نے نہیں پڑھا، گھر پہ تیاری کی تھی، ہاں انٹرویو کے لیے میں پھر لاہور گیا تھا تیاری کرنے کے لیے، لیکن اکیڈمی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ گو لاسٹ میں آپ کو اگر ایک موٹیویشن دینا چاہوں، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس پاس کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھی یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، بہت ہی وہی کر سکتے ہیں جو او لیولز اے لیول سے، اس میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے او لیولز اے لیولز کیا ہوتا ہے اچھے اداروں سے پڑھے ہوتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اپنا بتا دوں میں کبھی یونیورسٹی میں نہیں گیا، میں نے بیچلر جو ہے وہ پرائیویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا، اور اس کے باوجود میرا پہلا اٹیمپٹ تھا